السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے آپ لوگ بھی سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے۔ میں یہاں پر اپنے پودوں میں سے دیکھ رہی تھی کہ دھنیا اور پودینہ اور املی کے پتے اتار رہی ہوں، کیونکہ میں نے آج لوبیا چنے بنانے ہیں تو میرا دل تھا کہ کھٹ میٹھے سے اور چٹپٹے سے لوبیا چنے بنائے جائیں۔ تو تھوڑا سا دھنیا ایک طرف لگا ہوا تھا اور چند پتیاں پودینے کی تھیں اور چند پتے میں نے ساتھ میں املی کے پتے جو ہے نا وہ اتار لیے، اور ان تینوں کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر کے پھر ہم کھٹائی میں ڈالیں گے اور بہت مزے کا ایک جو ہے نا لوبیا چنے کا ایک الگ سا ٹیسٹ آئے گا۔ املی کے پتے میں نے کہیں پر سنا تھا کہ یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں ڈائجسٹ کے لیے، یعنی ہاضمے کے لیے، اور پھر اگر لوبیا چنے بنانے ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو اس میں تو پھر یہ کھٹے میٹھے سے لگتے ہیں، بڑے مزے کے لگتے ہیں۔ اور املی کا پتہ دیکھ کے مجھے ویسے بھی اسکول کے دنوں کی یاد آ گئی۔ اسکول میں ہمارے جب 9th 10th کی کلاس کی بات ہے، ہمارے اسکول میں نا لگے ہوئے تھے پتے اور میری دوستیں اتار کے لاتی تھی اور ہم کھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ سامان میں نے بنا کے رکھ دیا تھا اور میں خود کر رہی ہوں لنچ میں بنا تھا آج آلو شوربہ، چامپ کا شوربہ، اور ساتھ میں آلو، اور ساتھ میں نے بنایا پراٹھا۔ ویری ہیلدی جو ہے نا اس کو کہہ سکتے ہیں میرا لنچ آج ہوا ہے۔ اچھا، املی کو میں نے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کی جو گٹلیاں تھیں وہ الگ کر لیں۔ اس میں صرف املی کے وہ جو گٹلی کے پیل ہیں وہ میں نے ایڈ کیے ہیں، اور وہ دھنیا پودینہ اور املی کے پتے، اس میں نے ایڈ کی ہے چینی۔ اب ایڈ کر دیا ہے نمک اور تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر اور ہلکا سا سوکھا دھنیا، ہلکا سا، زیادہ نہیں۔ تو اب بس ان ساری چیزوں کو جو نا وہ میں کر لوں گی اچھے سے گرائنڈ، اور تھوڑا سا میں نے کالا نمک بھی ایڈ کیا تھا اس میں، کیونکہ املی تھوڑی سی کھٹی ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ کھٹے جو ہے نا لوبیا چنے وہ پسند نہیں کرتی، تھوڑے میٹھے ہوں، تھوڑے چٹپٹے سے ہوں۔ تو یہ جو کھٹائی ہے یہ بن گئی ہے تیار، اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد نا اسے میں نے دوبارہ سے نا برتن میں نکال کے رکھ لیا تھا۔ تو یہاں پر اب میں مکس کر رہی ہوں آلو اور لوبیا، اور اس کے بعد چنے، آلو چنے لوبیا چنے جو بھی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چٹپٹے مزیدار۔ آج تو بہت مزہ آئے گا اس کو کھا کے۔ تو اس میں اب میں نے تھوڑا سا نیشنل کا چاٹ مسالہ مکس کر دیا ہے، اور کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میں نہیں کھاتی ہوں ویجز، اور ویجز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے پھر میں نے جو ہے نا اس میں ویجز نہیں ڈالی، نہ تو ٹماٹر، نہ ہری مرچ، نہ ہی پیاز۔ جس کو بھی کھانے وہ الگ سے کاٹ کے رکھے اور اپنی مرضی سے ایڈ کر کے کھا لے۔ بس میں نے مکس کر دیے ہیں اور میری ذمہ داری ہو گئی ختم۔ میں تو اب ڈنر میں کھاؤں گی بنا کے، بس میں نے فریج میں رکھ دیے ہیں، اور جو نیچے بھیجنے تھے اپنے سسرال والوں کو وہ میں نے بھیج دیے ہیں۔ اچھا جی، اگلے دن صبح کا ٹائم ہے اور ہسبینڈ میرے بیٹھے تھے ناشتہ کرنے کے لیے۔ میں نے فٹافٹ سے انہیں پہلے ناشتہ بنا دیا۔ وہ روز ذرا لیٹ ہی جاتے ہیں کیونکہ چھوٹی سسٹر کے بچوں کو اسکول سے لے کر آتے ہیں، پھر وہ اپنی شاپ پر جاتے ہیں، تو وہ بس ناشتہ کر کے جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے ناشتہ کریں، اتنی تیزی سے ناشتہ نہیں کرتے۔ اور میں اپنا ناشتہ آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے بھی اپنے لیے آج فرائی انڈا ہی بنایا ہے، ورنہ میں زیادہ تر جو ہے وہ آملیٹ بنا لیتی ہوں، لیکن آج میرا دل تھا کہ ہم لوگ فرائی انڈا کھاتے ہیں۔ اچھا، ہسبینڈ چلے گئے ہیں دکان پر اور مجھے بڑے سارے ہیں کام۔ سب سے پہلے تو میں نے ہاتھ سے دھونے والے دھوئے ہیں کپڑے۔ یہ سارے کپڑے کتان سلک ہو گیا یا ریشمی کپڑے ہو گئے، یہ ہاتھ سے ہی دھلتے ہیں، اور لون کے اچھے والے سوٹ بھی ہاتھ سے دھونے پڑتے ہیں۔ اور نوٹس نہ کیجیے گا، میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی جوتی، یہ جو چپل ہوتی ہے نا پلاسٹک چپل، یہی پہن کے رکھتی ہوں کیونکہ یہ مجھے بڑی ایزی اور کمفرٹ رہتی ہے۔ باقی جو میری اپنی چپل ہے وہ جب گیلی ہو جاتی ہے مجھے بڑی زہر لگتی ہے۔ کپڑوں کو جو ہے وہ میں نے آج استری بھی کرنا ہے، تو میں نے انہیں نم لگا کے وتر لگا کے رکھ دیا ہے۔ اب بس انہیں میں کرنے بیٹھی ہوں استری، اور استری کرنے کے لیے اب میں نے ٹیبل کے ساتھ رکھ لیا اسٹول، اور میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہوئے لائک کوئین سٹائل جو ہے نا وہ اپنے کپڑے استری کرتی ہوں۔ کام تو کرنے ہی پڑنے ہیں، تو وہ تھوڑے سے آپ اس کو آرام دہ کر لیں، یا آپ اس میں تھوڑی سی اپنے لیے تھوڑی سی سہولت کر لیں، سہولت کا آرام کر لیں، یعنی سہولت کا انتظام کر لیں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ میں کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے استری۔ میں اتنی تیز ساری باتیں بول جاتی ہوں، پتہ نہیں آپ کو میری کتنی باتوں کی سمجھ آتی ہے اور کتنی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ تو میری اب روٹین ہے کہ مجھے عادت ہے، میں بہت تیز ساری باتیں کر جاتی ہوں۔ اچھا، اپنے کپڑے بھی ساتھ ساتھ استری کر لیے ہیں میں نے، جو میں نے واش کیے تھے انہیں میں نے ساتھ ہی پریس کر کے ہینگ کر لیا، کیونکہ کبھی بھی سڈن کہیں جانا پڑ جاتا ہے، باہر کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو کپڑے جو ہے نا وہ ہر موسم کے جو تیار اور ریڈی ہونے چاہیے۔ یہ تھے میرے کتان سلک کے سوٹ جو اس موسم میں پہنے جائیں گے۔ آج کل موسم بڑا مزے کا ہے، گلابی کاٹن پہنی جا رہی ہے، کیمرک پہنی جا رہی ہے، اور ساتھ میں پہن سکتے ہیں آپ کتان سلک اور گینزا۔ ان میں اگلے دنوں تو ان کپڑوں میں لگے گی سردی، لیکن ان دنوں اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سوٹیبل بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، موسم کی ڈیمانڈ ہے، تو اس لیے پھر اس طرح کے کپڑے لگتے ہیں اچھے۔ اور یہ تو ویسے ہی میں نے
بس ہم یہ کیونکہ میرا یونٹ ہے میں اسٹچ کروا کے سیل کرتی ہوں، تو یہ میں نے اپنے لیے بھی ایک سیمپل جو ہے بنوا کے رکھ لینا ہوتا ہے، اور جب بھی پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے نا اپنی چیز کی بھی، میں پہن کے کہیں جاؤں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ کہاں سے بنوایا، آپ نے یہ کہاں سے لیا، تو پھر میں بتاتی ہوں کہ بھائی یہ تو میں نے میری اپنی برانڈ ہے، یہ میں نے خود لانچ کیا۔ تو یہی ہے سارا دن کے کام، اور اب بس بہت زیادہ کام تھا اور تھک گئی تھی، اور اب اپنے لیے بنا رہی ہوں تھوڑی سی چائے، شام کا ٹائم ہے، چائے پینی ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نا دودھ پتی کو کڑک کیسے کیا جا سکتا ہے اچھی طرح سے، یعنی کہ چائے کا جو نا وہ رنگ نکلے اور بڑا مزے کا ذائقہ ہے۔ تو یہ ایک ٹرک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دودھ پتی کے اندر ہی آپ جب تھوڑا سا بھی چائے پتی کا کلر جو ہے نا وہ آنے لگے، تو اس کو جو وسک کی مدد سے نا آپ اس کو بیٹ کر لیں، جیسے آپ کافی کو بیٹ کرتے ہیں، جیسے جیسے اس کو ابال آتے جائیں آپ اسے بیٹ کرتے جائیں، پھر آپ اس کی چائے کو پی کے دیکھیں، اس کا ایک الگ سا مزہ ہے، اور یہ ٹرک آپ نوٹ کر لیجیے گا، آپ کو واقعی اس کا مزہ آئے گا۔ اور مجھے تو ویسے ہی یہ چائے پی کے بہت مزہ ہے۔ اچھا، میرا آن لائن کا آج کا پارسل بھی آ گیا، اور یہ سارا سامان ہے کلائنٹس کا، یہ میں نے پرچیز کیا ہے نیکسٹ سیل کرنے کے لیے۔ اور یہ یلو ایگ جو ہے یہ میری ایک کلائنٹ ہے، بہت اچھی میری بہن جیسی ہیں، جڑا والا میں ہوتی ہیں، یہ ان کا آرڈر ہے، اور یہ باقی چیزیں بھی میری جو ہے نا سب کلائنٹس کے ہی ہیں، اور میں نے کچھ ایک دو چیزیں میری ہیں، باقی سب کلائنٹس کی ہیں۔ تو یہ میں نے کہا میں آپ کو بھی دکھاؤں، ساتھ میں ان کا ریویو بھی دوں کہ یہ کیسی اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ ایگ، یہ جو ایگ پیلٹ ہے نا یہ مجھے پہلے بھی بڑا پسند آیا تھا، یہ پنک والا بھی ہے میرے پاس، اور ایک دن میں نے یلو والا بھی منگوایا کسی کے لیے۔ اچھا جی، یہ ہے میٹ لپسٹکس، اور بہت پیارے میٹ کلرز ہیں، برش کے ساتھ جو ہے نا انہیں اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ بڑے ہی پیارے اور بڑے زبردست ہیں۔ اچھا، میں نے انہیں یوز نہیں کیا کیونکہ وہ پھر فنگر لگ جاتی ہے نا، تو پھر اچھا نہیں لگتا، جمس پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ریویو دینے کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ یہ ایک بہت پیاری سی چیز ہے، یہ ایک میٹیلک باکس ہے چھوٹا سا، جو ایک پرس کی ایک بیگ کی شیپ میں بنا ہوا ہے، اور خوبصورت اتنا ہے کہ بس اس کو بندہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ ایک سرپرائز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لپسٹکس ہیں، اور دونوں طرف سے پریس کریں تو لپسٹک جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، اور لپسٹک ایک تو ہے گلوسی شائنی اور بہت ہی پیاری ہے۔ میں نے ہلکی سی اپلائی کی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کا کلر کتنا پیارا ہے، اور بہت زیادہ خوبصورت رچ ریڈ کلر ہے اس کا، خوبصورت۔ اور ایک اس کے اندر جو تھی وہ ماربل سٹائل تھی، اس کو پھر میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ اس کا ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ میں نے سیل کرنی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اس کو ایسے ہی بند کر دیا۔ جب میں اپنے لیے منگواؤں گی تو پھر میں یہ آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی۔ اچھا جی، یہ بس میں پیک کر رہی ہوں واپس، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ڈیلیور کرنی ہیں، اور آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر پرچیز کرنی ہو تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں، میری آئی ڈی سے بھی اور ڈائریکٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہیں جی شیڈز پیلٹ ہے، ایک بڑا ہی پیارا سا آیا ہے، یہ بھی کسی کے آرڈر پر ہی منگوایا ہے، اور یہ دیکھیں اس میں کچھ گلیٹر شیڈ کتنی پیاری ہیں، اور میٹ شیڈ اور گلوسی شیڈ ساری ہی بہت خوبصورت ہے۔ اچھا جی، ونٹر کی یہ بڑی خاص ایک زبردست قسم کی فرمائش پر آیا ہے، یہ ونٹر کا یہ ہینڈ کریم ہے، کیونکہ ونٹر میں ہینڈ ڈرائی ہو جاتے ہیں، عجیب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے جی بی بی کریم، بیس کریم، اس کو آپ بیس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، جسٹ ہلکا سا آپ اس کو اپلائی کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ایون ٹون ہے کیسے آپ کی شیڈ جو کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، اور جسٹ اس کو ہلکا سا اپلائی کریں اور تھوڑا سا میک اپ کریں اور کہیں پر بھی جائیں۔ اچھا جی، آج کا ولاگ بھی آپ کو ضرور 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 پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں، اور مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔